یہ کلام ابھی آپ نے جو سنا یہ حافظ سید ظہور الحسین شاہ صاحب کا کلام تھا، سجادہ نشین بٹالہ شریف، اور بہت جلال تھا ان کی طبیعت میں، حد سے زیادہ۔ یہ ان کا کلام، اس کلام کو سمجھنے کے لیے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ خدا کے ملک پہ قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا، اس کو لغوی معنی مت لیجیے آپ۔ اس کی روح کو سمجھنے کے لیے قصیدہ غوثیہ شریف پڑھیے آپ، حضور غوث پاک کی تصنیف 29 شعر ہے اس کے اندر، 29 ہیں، 30 31 نہیں ہے جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ، 29 شعر ہے اس میں۔ اور وہ خود کلام جو حضور غوث پاک نے لکھا وہ بھی بہت جلال کا کلام ہے، 29 شعر اس میں لکھے۔ اور اس کی شرح کس نے فرمائی؟ حضرت سید فاضل الدین شاہ قادری، بانی سلسلہ دربار قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، وہ بھی اتنے ہی جلالی تھے، ان کے بھی جلال کا انتہا تھی ان کی۔ بیان الاسرار کے نام سے۔ تو قصیدہ غوثیہ کو سمجھنے کے لیے اور اس کلام کو سمجھنے کے لیے بیان الاسرار کا مطالعہ آپ ضرور کیجئے، جو فاضل شاہ صاحب نے فرمائی، اور وہ فارسی میں اوریجنل اس کا جو کلام وہ ہے، اور بعد میں حضرت سید بدر مدین صاحب نے اس کا ترجمہ لکھوایا گیا۔ وہ ایک اور بڑی لمبی داستان ہے، اس میں ٹائم نہیں ہے، اور انہوں نے اردو میں اس کا ترجمہ کروایا۔ اور کروایا کس سے؟ یہ ایک اور بڑی شخصیت تھی، وہ بعد میں آپ کو میں اس کا ذکر کروں گا کیونکہ وہ قصہ بڑا لمبا ہے۔ کس سے لکھوایا اور کیسے لکھوایا؟ یہ کام صرف حضرت سید بدر مدین صاحب کا ہی ہے۔ ایک ایک زبر پیش کا خیال رکھا گیا، اور قصیدہ غوثیہ کی شرح 600 صفحات پہ اس میں مشتمل ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 18 صفحات پہ شرح اس کی لکھی گئی قصیدہ غوثیہ کے حوالے سے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ 29 شعر 600 صفحات پہ مشتمل ہے۔ وہ آپ پہلے اس کا مطالعہ کیجئے، تب یہ آپ کو اس کا صحیح اندازہ ہوگا اور مزہ آئے گا یہ منقبت سننے کا کہ ظہور الحسین شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ یہ قبضہ ہے مسائی، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آپ شرح پڑھیے، بیان الاسرار پڑھیے، پھر آپ کو سمجھ لگے گی یہ کیا ہے۔ اور اس کے بھی کئی واقعات ہیں اس میں، کس نے مانگی، کیسے مانگی، کون بٹالہ شریف گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ بڑے واقعات ہیں اس کے اوپر۔ مگر اس کی ایک کاپی جو حضرت سید نظر الدین صاحب نے لکھوایا، اس وقت فوٹو کاپی کا تو نظام نہیں تھا، 1925 میں غالباً وہ کاپی دی گئی، اور آج بھی گولڑہ شریف کی کتب خانے میں وہ موجود ہے ان کے نام سے، میرے پاس بھی موجود ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے اتنی مشکل اردو ہے، جو کہ حضرت بدر مدین صاحب فرمایا کرتے تھے۔ کئی دفعہ کہا جی آپ جو عرس کا جو دعوت نامہ دیتے ہیں اپنے مریدین کو، وہ آسان اردو میں فرما دیجیے گا۔ ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ میں اپنے اردو کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کم نہیں کروں گا، پڑھنے والا اپنے معیار کو اونچا کرے۔ اس وقت تو ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی، بچے تھے ہم، صرف ٹائم اور تاریخ یاد کیا کرتے تھے، اور اس رات نیند نہیں آیا کرتی تھی کہ میں صبح 8 بجے جتنی وقت کی پابندی فرمایا کرتے تھے وہ 8 بجے دعا ہوا کرتی تھی، اور سارا خاندان 300 سے 350 افراد ان کے سیدھے ہاتھ تشریف فرما ہوتے تھے ہم لوگ۔ اور جو کسی وجہ سے غیر حاضر ہوتا تھا، ان کی نظر اتنی زبردست تھی، کوئی شام کو ٹیلی فون آتا تھا، جناب آپ تشریف نہیں لائے، خیریت؟
یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سارے خاندان کو اکٹھا کیا رکھا. اور واقعی جو حافظ صاحب نے ان کی بتایا وہ ان کا کردار ہی کمال تھا. ان کا وہ جلال ان میں بھی تھا، مگر جلال وہ نہیں تھا جو باقی سجادہ نشین حضرات میں آپ دیکھتے تھے. تو یہ پھر کسی دن